السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے، اور ابھی ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ صدر آصف علی زرداری کے حالیہ جو بیانات ہیں ان کا ہم تجزیہ لیں گے، اور پاکستان کی موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی کہ مستقبل میں کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہے، روپذیر ہو رہی ہے۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل چینج جو ہے وہ آلریڈی ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں یہی ہیں کہ جو قدرت کی جانب سے چلتی ہیں، جس میں میرا آپ کا کسی کا بھی کوئی رول نہیں ہوتا، اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پلان کر کے چلائی جاتی ہے، اور جو پلان کر کے چلتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ان کا منصوبہ، ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ناکام ہوتا ہے تو پھر پورا ملک یا ریاست جو ہے وہ سفر کرتی ہے اس چیز میں، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ اور کیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 2018 کا جو رجیم لایا گیا اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، انفارچونیٹلی پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چوری تو کیا بلکہ ڈاکہ، 2018 کے انتخابات میں جو ڈاکہ ڈلا، تو اس کے بعد یہ جو ہائبرڈ رجیم مسلط ہوا عمران نیازی کی صورت میں، اس نے تو ملک کو برباد کر دیا نا، تباہ کر دیا۔ آپ مجھ سے سیاسی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکاری نہیں ہو سکتے، کیا پاکستان زبوں حالی کا شکار نہیں ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا بھی نہیں ہے، اور حقیقت ہے۔ جب آپ جاتے ہیں، خاص کر پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، جب آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، یا جب آپ جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور پہ جاتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو مہنگائی ہے یہ کتنی بڑھ چکی ہے، کیونکہ آپ کی جیب سے تو پیسے نکل رہے ہیں نا۔ آپ کو تو آئیڈیا ہے کہ ایک چیز جو 5 روپے میں یا 10 روپے میں ملتی تھی وہ 150-200 روپے کی چلی گئی ہے۔ ایون کہ ادویات 900% ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور خود آپ نے دیکھا بھی صحیح پھر اس ادویات کی مہنگائی میں کون ملوث تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اگر تھوڑی سی بھی سیاسی دلچسپی ہے یا آپ کو مہنگائی پہ نا، ادویات کی بات میں کر رہا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آٹا، گندم، چینی، ٹھیک ہے، اب کس چیز کا نام لیں یار، ایون کہ ماسک تک، یہ جو کرونا آیا اس میں ماسک، پھر کرونا کی امداد، اس میں اتنے بڑے گھپلے، ٹھیک یار سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہو مافیا، ٹھیک ہے مافیا تو ہے، اور وہ مافیا کیا ہے؟ عمران مافیا سے بڑا تو کوئی مافیا نہیں ہے نا۔ یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے اس ٹائم، جو استحصال کر رہی ہے، اور جس نے پورا پاکستان جو ہے اس کو جو ہے دیوالیہ کر چکی ہے، کنگال ہو چکا ہے پاکستان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ میں طیب بلوچ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خود ان کے اپنے جو ایف بی آر کے چیئرمین رہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہائبرڈ رجیم آئی تو بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو آئیڈیا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی، اپنے جو آرمی چیف صاحب ہیں باجوہ صاحب، ان کے ساتھ بڑے خوشی سے یہ بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں، اور اس نے پھر کتنا چونا لگایا ایف بی آر میں بیٹھ کے، اور پھر اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے، یا آپ یہی کہتے ہو دیوالیہ ہو چکا ہے، ٹھیک۔ تو یہ وہ خود وہ کہہ رہا ہے، بعد میں خیر وہ کہتا ہے جی میرے بیان کو سیاق و سباق۔ بابا کیا سیاق و سباق؟ عوام سیاق و سباق جانتی ہے نا، جو مہنگائی میں سفر کر رہی ہے، جو بے روزگاری دیکھ رہی ہے، اور جس طریقے سے عوام کے مسائل ہیں، عوام کو پتہ ہے سیاق و سباق کیا ہے، اور عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے 2018 کا الیکشن ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک فارمولہ تھا جو
ٹھیک ہے ہیبرڈ رجیم کا ایک کنسیپٹ آیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہیبرڈ وار کیا ہے. 2018 یا اس سے پہلے مجھے بخوبی آئیڈیا ہے ہیبرڈ وار کیا ہے. ٹھیک ہے ہم کسی دن اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے اور یہ ٹاپک بڑا اہم بھی ہے. 5th جنریشن وارفیئر ہمیں یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم 5th جنریشن وارفیئر کو ہیبرڈ وار کو ہیبرڈ دیکھتے ہیں تو یہ ہیبرڈ رجیم آپ لے کے آئے ہو نا. اس ہیبرڈ وار میں آپ نے یہ نریٹو دیا کہ بھائی پاکستان پہ ہیبرڈ وار ہے اور آپ اس ہیبرڈ وار کے اندر ہیبرڈ رجیم لے کے آئے. ٹھیک ہے ہیبرڈ رجیم کون لے کے آئے؟ آپ ہی لے کے آئے نا, میں نہیں کہہ رہا. خود ہیبرڈ یہ جو خود مسلط ایک ٹولہ ایک کارٹل کی صورت میں ایک منافع خوروں کی صورت میں جو عوام کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے اور یہ جس طریقے سے عوام کو نچوڑ رہے ہیں اور خود بھی نہیں بلکہ ان سے نچڑوایا جا رہا ہے, IMF کے تھرو ہی نچڑوایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو. کس طریقے سے یہ جونکیں جو ہیں وہ نوچ رہی ہیں, ان کا خون چوس رہی ہیں. اور یہ سچ بھی ہے, اگر آپ پاکستان کی عوام آپ کے اندر وہ ایک ہے دکھ درد ہے, خاص کر اگر آپ اپنی ملکی جو سیاست ہے اور اس سے آپ اس کی بلکہ آپ وکٹم ہو. ٹھیک ہے سچی بات ہے, آپ کو انٹرسٹ ہونی چاہیے. ووٹ آپ کا ووٹ ہی جو ہے وہ تبدیلی لے کے آتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس ہیبرڈ وار کے اندر ٹھیک ہے اب ان کو انہی کی باتوں میں جواب ملیں گے. اس ہیبرڈ وار کے اندر آپ نے ہیبرڈ رجیم بٹھائی, آپ نے ملک پہ ہیبرڈ رجیم مسلط کی. اچھا پھر اس ہیبرڈ رجیم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے, ہیبرڈ رجیم کیا کر رہی ہے ملک پہ, تو سمپل بات ہے جو اس پورے ٹینیور سے ایک کنکلوژن آتا ہے, ڈرا ہوتا ہے 2018 کے بعد سے لے کر اب تک اس فیک جھوٹی تبدیلی کا. اور یہ جھوٹی کیوں ہے؟ سمپل بات ہے کہ ایون کہ وہ جو ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, سوشل چینج جو ہر سوسائٹی میں ایک خودکار طریقے کے تحت ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, وہ قدرت کا میکانزم ہے, وہ آپ کا اور ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ قدرت جو ہے نا وہ تو سپریم ہے, اور ہمارے آئین میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے اللہ جو ہے وہ سپریم پاور ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, تو ریاست یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں گاڈ جو ہے اللہ جو ہے وہ بھی اپنی چیزوں سے اپنے تحت چیزیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں جو آپ کی کیلکولیشن ہے وہ پورا اترے. آپ فیل ہو جاتے ہو حقیقت میں, اور آپ فیل ہو گئے ہو. یہ جو فارمولہ آپ نے بنایا پاشا والا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے اب آپ کے سامنے ہیں الیکٹیبلز بھی ہیں, اور خاص کر پنجاب کی سیاست کے اندر, اور پھر وہ ایک جہاز والا جو ایک آیا. ٹھیک ہے سارا آپ واقف ہے کس طریقے سے اس ہیبرڈ رجیم کو اس کی وفاداریاں تبدیل کی گئی. میں ایسے رکن اسمبلیز کو اور خاص کر ان معزز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں الیکٹیبلز, اور جو انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے بڑا جو پرابلم میں جو ایک سسٹم ہے اس میں جہاں سے جب ہم جڑ کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ یہ الیکٹیبلز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے مینوپولیٹ ہوتی ہیں, اور مینوپولیشن کی تو اب ہم نے حد دیکھی کہ اتنی نہیں, ایون کہ اس آپ نے ہیبرڈ وار کا ایک نریٹو ایک سبق قوم کو پڑھایا, اور پھر اس ہیبرڈ وار کے اندر آپ خود ہیبرڈ رجیم لے کے آئے, اور پھر وہ آپ کی ہیبرڈ رجیم فیل ہو گئی. ٹھیک ہے فیل ہو گئی, ناکام ہو گئی, اور اب آپ جاتے ہو کہتے ہو زرداری صاحب کے پاس, ٹھیک, اور ان سے کہتے ہیں کہ بابا آپ کوئی فارمولہ بنا کے دو, آپ کوئی فارمولہ بنا کے دو. اچھا نواب شاہ میں بے نظیر آباد میں صدر زرداری نے جو کہا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. گزشتہ دن وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کوئی فارمولہ دیں. زرداری صاحب نے ان کو کیا جواب دیا, سننے کی بات ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فارمولے آپ بناتے ہو اور آپ کے فارمولے ناکام ہوتے ہیں, اور اس ناکامی کے باعث ملک تباہ ہوتا ہے, اور پھر آپ آ جاتے ہو ہمارے پاس. تاہم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور یہ میسج دیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, ٹھیک, اور آصف علی زرداری صاحب نے جو کل نواب شاہ میں بے نظیر آباد میں کہا اور بتایا کہ بھائی جب بھی ملک بحران میں
انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی جو یہ پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہو کہ اب پاکستان کا خمیازہ بکھرنے کو ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور بکھرا بھی صحیح یار، یہ جھوٹ کون سی ہے بات ہے۔ آپ حب الوطنی کی جیکٹ پہن کے حقیقت پسندی کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا۔ اور شاید یہ جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، ان سے ہم زیادہ حب الوطن ہیں۔ ہم یہاں کے دھرتی واسی ہیں، صدیوں سے، 1000 سالوں سے ہم یہاں پہ ہیں بھائی، ہم یہاں پہ ہیں۔ آپ مسلط شدہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو ہمیں کہ آپ غدار ہو، واٹ اے نان سینس۔ فخر ہوتا ہے بلکہ اب تو ہمیں، جب فاطمہ جناح غدار تھی تو خیر ہے، ہم تو پھر اس قبیل میں شامل ہو گئے نا۔ اور حقیقت میں آپ لوگ غدار ہو۔ آپ لوگ سے مطلب ہر وہ جرنل جو اپنے آئین سے، جو اپنے حلف سے غداری کرتا ہے نا، وہ تو آفیشلی غدار ہے نا ایسا؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے نا، یہی کہتا ہے نا بھائی، پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے نا۔ کیا کہتا ہے پاکستان کا آئین؟ اور جب فوجی، ٹھیک ہے، حلف لیتے ہیں، ان کے حلف میں ہوتا ہے کہ میں سیاست نہیں کروں گا، لیکن وہ کرتے ہیں، مینوپولیشن کرتے ہیں۔ اور یہ مینوپولیشن آج سے نہیں، شروع سے ہی چل رہی ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ہمیں عمران خان کہتا تھا 2018 میں، جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جی وہ بھائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تو آپ لے کے آئے تھے۔ میں تو ان دنوں بھی یہی شاید کہتا تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک، یہ جب ان کے مفادات سیم ہوتے ہیں نا، اور ان کے مفادات سیم ہی ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے، سمپل بات ہے بھائی۔ اکانومک ہٹ مین کون ہے اس ملک کا؟ میں نہیں بتاؤں گا، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اکانومی سے، اگر تھوڑی سی بھی ہے تو آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ عمران خان تو نہیں ہے، عمران خان تو مورا ہے صرف، ٹھیک، اکانومک ہٹ مین کوئی اور ہے، ٹھیک ہے یا ہیں، بہرحال کوئی بھی، تو آپ خود اس پہ جائیں اور دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا، جو بھی ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار آپ براہ راست ہو۔ آپ براہ راست کیوں ہو؟ آپ کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہوا ہے، اور یہی زرداری صاحب نے بات کی۔ اور دیکھیں، مشرف بھی تو آپ کا ایکسپیریمنٹ تھا نا۔ مشرف کوئی جو غدار وطن ہے، سچ بات ہے بابا، غدار وطن ہے۔ میں غدار وطن کہہ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین بھی، آئین پاکستان بھی، اور ایون آرٹیکل 6 آپ کے سامنے ہے یار، اس کو سزا ہوئی ہے کہ اس کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیلڈ میں ایک فیصلہ موجود ہے پاکستان کا، پاکستان کی عدلیہ کا۔ ایسے جج گزرے ہیں جو شاید کانسٹیٹیوشن کو مقدم جانتے ہیں، اور آئینی طور پہ بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر عدلیہ نظریہ ضرورت پہ نہ چلے اور ریل میں ہو تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے، بلیسنگ ہے حقیقت میں، اگر عدلیہ اپنا ریل کام کرے تو۔ اگر نہ کرے تو پھر آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان جیسا بندہ صادق و امین ہو کے آ جاتا ہے یار، وہ ثاقب نثار صاحب، اب میں کیا کہوں، خیر وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یار جب خان صاحب کا، عمران خان کا میرے پاس مقدمہ تھا تو وہ سیتا وائٹ والا میرے پاس میٹر نہیں تھا۔ بابا آپ کے ذہن میں تو تھا سیتا وائٹ والا، چیزیں تو پہنچی ہوں گی۔ صادق و امین احمد تو کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا نا بھائی۔ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے خود سنا، کیا تھا بھائی، باقاعدہ صادق و امین کی شرعی ڈیفینیشنیں ہوئی تھی نا اس کیس کے اندر۔ تو پھر جب شرعی ڈیفینیشن ہو رہی ہے تو آپ کو شریعت کے مطابق سوچنا چاہیے تھا۔ ایک انسان کو، میرے خیال میں جو میرا ایک بلیو عقیدہ ہو سکتا ہے، اور سمپل بات ہے، میں کانسٹیٹیوشن قانون کی بات نہیں کر رہا، آپ نے کھلواڑ کر دیا،
ٹھیک ہے. تو حقیقت میں پیغمبر کے علاوہ شاید میں نہیں مانتا کوئی صادق و امین ہو سکتا ہے ان ریئل میں. ٹھیک ہے, حقیقت تو یہی ہے. یا وہ مولا علی تھے, آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کرنے لگے تھے, ہجرت کرنے لگے تھے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے امانتیں دی تھی کہ یہ ان کو ادا کر دینا, وہی جو ان کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے انہی کی امانتیں تھیں, تو مولا علی نے واپس کی تھی ان کو. تو یہ وہ لوگ امین تھے, امانت دار ہیں. خان جیسا بندہ جس کو خود عدالتی, آپ عدالت میں تھے نا, قانون کی بات کر رہے تھے, تو آپ کے سامنے ایک چیز تو تھی, آپ اتنے نابال تو نہیں تھے. اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ عمران خان اور ہم اکٹھے کرکٹ بھی کھیلتے رہے یا ٹیور جو بھی تھا, سکول میں تھے یا جہیں پہ بھی آپ کا تعلق واسطہ تھا, اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپ ایک بددیانت اور جھوٹے اور منافق انسان کو, میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا, پارلیمانی لینگویج کی میں بات کروں گا, اس کو صادق و امین ڈکلیئر کرتے. آپ نے اصل میں قوم کے ساتھ زیادتی کی, سب سے بڑی زیادتی عدلیہ نے کی. اور عدلیہ نے کیوں کی؟ اٹ واز, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاشائی فارمولہ تھا جس کے اندر ہماری کورٹس کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے. اور خاص کر جب میں آصف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں تو پولیٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں اور حقیقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار کس طریقے سے اس شخص کی زندگی کے اتنے قیمتی عرصہ, قیمتی سال جو وہ شاید قوم کو سرو کر سکتے تھے, وہ جیلوں میں گزارے گئے, زبان کاٹنے تک کی باتیں ہوئی. اور وہ پھر ان کی ایک اور پراکسی, یہ جیسے تحریک انصاف پراکسی ہے نا, کہ انہوں نے فارمولہ اپنا لگایا, ہائبرڈ رجیم یہ تحریک انصاف کی صورت میں لے کے آئے. ان کی پرانی پراکسی جس کی آج کل ان کے ساتھ اب سنا لندن میں دوبارہ باتیں گفتگویں شروع ہو گئی ہیں, ڈیلے ہو رہی ہیں, بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ خیر وہ پراکسیاں ہیں یہ دونوں مین اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف, اور بھی بہت ساری پولیٹیکل ہیں. لیکن حقیقت جو ایک چیز ہے نا, میں آپ کو پاکستان میں یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, جب ہمارے جرنلسٹ طبقے میں بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ کس ٹائپ کی پرسیپشن بنائی جا رہی ہے. اور خاص کر پرسیپشن مینجمنٹ میں نا دو چیزیں ہیں. اور ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے ونڈرفل, حقیقت میں ان کا خود وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, انقلاب لانا بھائی, وہ میڈیا ایسا تاثر دے رہا ہے کہ جیسے وہ بھائی, اچھا وہ ہمارے دوست ٹھیک کہتے ہیں کہ آن لائن ٹھیک ہے, ویری ٹھیک ہے نا, جو بھی وہ فیس بک کی بابا اس کی تو کلچ پلیٹیں کام نہیں کرتی, لیکن میڈیا پرسیپشن کے تھرو, اب میڈیا پرسیپشن یار آپ کے سامنے ہے, جس کا پبلک ریلیشن آفیسر جنگ جیو کا مالک میر شکیل الرحمان ہو, تو اس کی میڈیا پرسیپشن کیا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ دوست بیٹھتے ہیں محفلوں میں جب گپ شپ ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی. مان رہے ہیں کہ نون تو ختم ہے, وہ حقیقت تو مانتے ہیں کہ شہباز شریف اور وہ سارا کچھ گیٹ نمبر 4 آنا جانا وہ ساری ترتیب, پیپلز پارٹی میں ان کو ایسا کچھ نظر نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ پھر نون کا ایک نریٹو بیان کیا گیا آپ کے سامنے, پی ڈی ایم اور وہ اس کے بعد کا جو سینیریو ہے پوسٹ پی ڈی ایم کی سچویشن, شروع میں جب پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ نوٹس والی کہانی ہوئی, اور شاہد خاقان عباسی اور وہ پی ڈی ایم نوٹس, جو بھی آپ کو صورتحال سمجھ آ رہی ہے, آپ نے اس میں دیکھا نا کیا ہوا. پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, پیپلز پارٹی نے سمجھ لیا, ٹھیک ہے نا, ان کو پتا تھا, زرداری صاحب نے کہا تھا, پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چیزیں دکھاتے ہیں, جا کے وہاں پہ اپنا ریٹ لگواتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا تھا. یہ حقائق پہ مبنی پہ آتے, یہ میڈیا پرسیپشن یہ آپ کو کبھی یہ حقیقت نہیں دے گی جو ہمارا میڈیا یا مین سٹریم میڈیا ہے, لیکن یہ حقیقت تو یہی ہے نا. زرداری صاحب نے کہا بھی صحیح, اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ ملک, دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد ہم کنکلیوڈ کر رہے ہیں کہ یہ ملک کون چلا سکتا ہے. مشرف دور میں آپ نے دیکھا اینڈ پہ کیا مہنگائی تھی, کیا چیزیں تھیں, اور وہ ایک بلون جو شوکت عزیز کی صورت میں کریٹ کیا گیا تھا بینکنگ اس کی جانب سے, وہ آپ کے سامنے ہے, وہ بھی ایک جو ہے نا اکانومک ہٹ مین والی ترتیب تھی. تو اب بھی آپ صورتحال کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں,
اور آئی ایم ایف ڈائریکٹ، یار آپ کی اسٹیٹ دیوالیہ ہو گئی، گروی ہو گیا ملک، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو آپ کو میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں 3 سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. شبر زیدی کی سٹیٹمنٹ، جو سابق چیئرمین ایف بی آر رہے، وہ جو مجھ سے آپ سے بہتر جانتا ہے، وہ بندہ ادھر رہا اور بڈی تھا یہاں پہ کسی بندے کا بھی، اور آپ کے سامنے ہے. تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا، خود وہ کرپشن کر کے گیا. وہ کہتا ہے ملک دیوالیہ ہو چکا. رزاق داؤد کہتا ہے ملک کنگال ہو چکا. ٹھیک. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی $6 ارب کے بدلے ہم نے پورا ملک گروی رکھا دیا، سب کچھ آئی ایم ایف ہم سے لے گئی ہے. وہ حقیقت بات کر رہے ہیں. یہ تینوں باتیں حقائق پہ مبنی باتیں ہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ نے آئی ایم ایف کو رکھوا دیا. وہ کیسے رکھوا دیا کہ آپ تو کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی دے دی. بھئی اٹانومی آپ نے دی یا اس کا سسٹم جو کیا آپ نے اسٹیٹ کو، اسٹیٹ سے نکال کے آپ نے اس کو دیا. اس کو بالکل اسٹیٹ جو ہے وہ اب اس کو دیکھ نہیں سکتی، ریگولیٹ نہیں کر سکتی نا. سچ بات ہے. اب وہ مانیٹری پالیسی اس نے بنانی ہے، پاکستان کا تمام بینکنگ سیکٹر اس نے وہ کرنا ہے. اور آلریڈی آپ نے کیا کیا یار، آپ یہ زرداری صاحب نے صحیح کہا. انہوں نے کہا یار یہ کون سے ان لوگ تھے جنہوں نے ان کو ڈیویلیویشن کی سکیم دی، اور اس سے کیا ہوا، ملک بالکل ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے مشرف کے بعد ملک چلا کے دکھایا، اور ود ان 1 ایئر، 1 سال آپ دیکھ لو، 1 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو جو ہے وہ ٹریک پہ ڈال دیا تھا، اور پھر چیزیں اپ ہوتی گئی تھیں. اور اب بھی اس موجودہ صورت، یہ چیئرمین بلاول، یہ زرداری صاحب کی بات، پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا تھا. یہ دونوں جو ہیں، یہ لیڈرشپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، صدر زرداری اور چیئرمین پاکستان چیئرمین اپنا بلاول بھٹو زرداری، تو ان دونوں کی باتیں بالکل پارٹی ہے، پالیسی ہے. انہوں نے بات کی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھائی مشرف کے بعد، وہ تو ان سے 71 اور پورا ضیاء آیا، مشرف آیا، جتنی بھی رجیم آئی، وہ جو ہیبرڈ رجیم لے کے آئے ہیں، جو وہ جب براہ راست تھے آمر کی صورت میں، ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں، ٹھیک ہے، آئین معطل تھا، جمہوریت معطل تھی، تو وہ جمہوریت بحال کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے وہ جمہوریت کی ماں ہے پاکستان کے اندر، اور وہ حقائق بھی یہی بات ہے. تو اب بھی وہ اس زرداری صاحب نے کہا کہ فارمولہ آپ نے ناکام کیا، اب ہم ہی ملک جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ٹھیک کر کے دکھایا آپ کو. اور یہ جو سیکڈ امپلائیز بھی آپ کے سامنے ہے، وہ باقی چیزیں آپ کے سامنے، یہ ملک کے تمام ایشوز آپ کے سامنے ہیں. ہر ایک چیز، بس ملک تباہ دے، سچ کہتے ہیں ملک تباہ دے. اور پھر اس تباہی کو کون بچا سکتا ہے؟ اب تو سرکاری ملازم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار زرداری صاحب کا دور بہت اچھا تھا، وہ بے کیوں 150% ہماری تنخواہیں بڑھی تھی. ہوتا کیا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم معاشی پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ وہ زرداری صاحب نے بھی یہ آج بات کی کہ ہمارے ملک کے حالات ہمیں پتہ ہے نا، ہم سن آف سائل ہیں، ہم دھرتی واسی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بابا ہمارا ملک کیسا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے. یہ باہر کے لوگ آ کے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ یہ ملک نہیں چل سکتا نا بھائی. آئنسٹائن آ جائے، یہ زرداری صاحب نے کہا آئنسٹائن آ جائے، وہ ملک نہیں چل سکتے بھائی. ہم لوگ ہیں، ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، ہم یہاں رہتے بھی ہیں، ہماری دھرتی بھی ہے، ہم نے اس سے کو کھانا بھی ہے، ہم نے اس سے اگانا بھی ہے، اس میں مرنا بھی ہے، اس میں ہی جانا ہے. آپ تو باہر مرو کھپتے ہو. جتنے بھی آرمی چیف ریٹائرڈ ہوئے ہیں پاکستان کے حالیہ، کوئی ایک بتا دو ادھر رہتا ہو بھائی. باہر رہتے ہیں، کوئی جزیرے لے لیتا ہے، کوئی پاپا جونز پیزے بنا لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. حب الوطنی مب الوطنی، یہ آپ بھئی ہم سے بڑا حب الوطن کون ہوگا؟ میرے خیال میں تو آپ جرنیلوں سے عام عوام جو ہے وہ زیادہ حب الوطن ہے. وہ بلوچ جنہیں آپ غدار کہتے ہو وہ زیادہ وطن پرست ہے آپ سے. آپ تو باہر مرتے کپتے ہو. اور پھر آپ کو جو پولیٹیکل رجیم لے کے آتے ہو وہ بھی جو ہیبرڈ رجیم کی صورت میں، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کے سامنے آپ کی پراکسی کی حکومت رہی ہے. یہ نواز شریف جب آپ کی پراکسی پہ وقت آیا، مقدمات کا سامنا تھا، جیل آئی، 18 سال، 11 سال، کتنی جیل تو زرداری صاحب کو آپ نے دی. اس کی آپ نے کلچ پلیٹیں خراب کرا کے تو اس کو باہر بھجوا دیا. اب پتہ نہیں آپ کی کلچ پلیٹیں کب اس کو ڈلیں گی اور یہ واپس آئے گا. سمجھ نہیں آتی یار آپ کیا کرتے ہو. اور اس ملک کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو حقیقت میں، اور تجربے کرنا بھی چھوڑ دو. یہ اپنے سیاسی تجربے اپنے پاس رکھو، اپنی بیرکوں میں رکھو. اور
ہیبرڈ وار ہے اس ملک پہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیلم آف پاور پہ ہیں، ٹھیک ہے، سچ میں وہی لوگ ایجنٹ ہیں اس ہیبرڈ وار کے، ٹھیک، وہ ایجنٹ نہ ہوتے تو ہیبرڈ وار کے اندر ہیبرڈ رجیم کیسے مسلط ہوتی؟ انہوں نے مسلط کی، اور وہ ہیبرڈ رجیم، بابا آئی ایم ایف، میں کہتا ہوں میرے ملک پہ ہیبرڈ وار کیا معاشی وار ہے، اور آئی ایم ایف نے نازل کر رکھی ہے، تو آئی ایم ایف کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو نا بھائی، یہ رجیم آپ لے کے آئے ہو نا، وہ تو کہتا تھا، بس اب میں کیا کہوں، خان کہتا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف اتنی بری چیز تو ہے نا اس ملک ریاست کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے، آپ نے یہ کہا تھا نا، آپ اکیلے کی ایک خودکشی نہ، خدا کی قسم پورے ملک کی اجتماعی خودکشی سے بہتر ہوتی، خدا کی قسم، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور پھر آپ کہتے ہو سکون قبر میں ہے، بابا معاف کر، جا تو سکون کر، ہمیں اپنی زندگی سکون سے جینے دو، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کو اجیرن نہ کرو جو آپ نے اجیرن کر رکھی ہے اس استحصال کی صورت میں، عوامی استحصال کی صورت میں۔ بہرحال بات یہی ہے کہ میں یہی کنکلوڈ یہی کرتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کہا، چاہے وہ بلاول ہاؤس لاہور میں کہا تھا NA-133 کے موقع کے اوپر کہ اس ملک کو توڑنے کی کوشش ہے، اور ہم اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اور وہ کیسے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ 2018 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اپنی پہلی سیاسی کمپین 2018 کی، اس کی باقاعدہ پہلی سیاسی کمپین تھی، وہ منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا وہ لے کے چلا گاؤں گاؤں، نگر نگر، کونے کونے، لیکن ایک بات بتاؤں، جب وہ سرائکی وسیب میں آیا نا، اچ شریف میں، تو اس کو پنجاب میں رولا کیا گیا، اس کے ساتھ انٹر نہیں ہونے دیا تھا، وہ پورا سندھ، دریائے سندھ کا سفر کر کے آیا، سندھ سے آیا، اور پوری وہ بہرحال سندھ سرائکی وسیب کی پوری وہ تھا، اور اب بھی دیکھیں بات یہ ہے، وسیب پیپلز پارٹی کا تو ہے، آپ بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، جو میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ دوسرا آپ چلے جائیں وہاں پہ بلوچستان، زرداری صاحب، آپ عبدالقادر بلوچ، میر ثناء اللہ خان زہری جو نون لیگ کے بڑے تھے، وہ ادھر چلے گئے، وہ ٹھیک ہے، بڑے وزن ہیں، اور بھی پھر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک قد کاٹ ہے، اور پھر بلوچ فیکٹر بھی ہے، سمپل بات ہے، زرداری صاحب بلوچ فیکٹر ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ جب آپ زرداری پہ بھی کہتے ہو کہ بھئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے، تو اس کے پاس تو بلوچ کارڈ بھی ہے، سچ میں ہے، بلوچ ہے بھئی وہ بھی، آپ نے اس پہ پراپیگنڈا کیا، وہ بڑا خاندان ہے، وہ لیگیسی والا خاندان ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں آپ نے اس کو نیب میں ڈالا اس ہیبرڈ رجیم کے لیے، اس اپنے ناکام تجربے کے لیے، وہ جو تجربہ ناکام ہو گیا، تجربہ ناکام ہوتا ہے، پھر آپ زرداری کے پاس، آپ کے پاس جاتے ہو کہ بابا معاف کرو اور کوئی سلوشن دو، کوئی حل دو، تو بہرحال اب دیکھتے ہیں جی کیا چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے انشاءاللہ، وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور آپ نے بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ آئندہ حکومتیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی نا، آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ جو چیز نظر آتی ہے، جو مین چیزیں ہیں، نیشنل مطلب بھی، انٹرنیشنل بھی، ہمارے انٹرنل بھی، ایکسٹرنل بھی، وہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے معاشی اکانومک بلاکس بنانے چلے تھے، آپ نے OIC کر لی، کون سا تیر مار لیا، کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، ناکام ترین IOS، کیا کہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور OIC کو پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ بنانے والوں میں شامل تھی، جی، OIC پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، آپ کا وہ بابا چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کنٹریبیوٹیڈ الاٹ، وہ فاؤنڈر تھا بھائی، اور انفارچونیٹلی OIC کی بھی جتنی فاؤنڈنگ لوگ تھے وہ سارے مارے گئے۔ بہرحال خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا بتانا ضروری تھا، اور کہ پولیٹیکل چیزیں کیا چل رہی ہیں اور سمجھنا ہمیں کیا چاہیے، اور میں نے اس میں سہارا لیا، سپورٹ بھی لی صدر آصف علی زرداری نے، جو نواب شاہ میں اور جہاں بلاول ہاؤس میں جو ان کی حالیہ سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ واپس آ چکے ہیں بھائی، سیاسی منظر نامے کے اوپر وہ واپس آ چکے ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ انہیں صحت دے،
تندرست رکھے، اور جو نیب میں ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھئی انہیں مارنے کی کوشش کی۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ہم ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اللہ حافظ۔